یہ جو آپ لوگ غیر مقلد ہیں، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، تابعین تابع، سب کو آپ غلط بولتے ہیں. ہم تو دیکھتے رہتے آپ کے اسٹریم پہ، کبھی طارق مسعود صاحب بس بس کو، اب رک تو جائیے، ڈاکٹر اب رک اسرار جائیے، صاحب اب رک کو، جائیے، اب رک تو جائیے پھر بھائی، امام سنیے، شافعی کو، امام ابو حنیفہ کو. بہت ادب اور احترام کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ رک جائیے. ابھی آپ نے پھر ہمارے اوپر ایک دعویٰ کیا کہ آپ سب کو غلط بولتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم کس کو غلط بولتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو غلط بول دیتے ہیں آپ. میں اگر پوری دنیا میں جب سے میں پبلک پلیٹ فارم پہ آنے لگا ہوں، جب سے کوئی ایک گفتگو میری ایسی دکھائیے جہاں پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام آیا ہو اور میں نے کوئی ایک جملہ، کوئی ایک حرف ایسی کی ہو ان کے بارے میں جہاں پر یہ کہا جائے کہ کسی طرح کی کوئی بے ادبی ہے. غلط بولنا تو دور کی بات ہے، البتہ یہ میں ضرور بولتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام ائمہ ہیں اس امت کے. اس امت پر بہت بڑے احسانات ہیں ان لوگوں کے. ان لوگوں نے علم کا ذخیرہ، علم کا دریا ہمارے لیے چھوڑا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ سارے کے سارے ائمہ انسان ہیں. یہ سارے کے سارے ائمہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، جس طرح سے اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے. ہر ایک سے غلطی ہونے کا امکان ہے. ان ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے انہی ائمہ سے سیکھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے مطابق ہو تو اس کو لے لو، اور جب ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف اگر چلی جائے تو ہماری بات کو چھوڑ کر کے کتاب و سنت کی بات کو اختیار کر لو. یہ بات ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی نے سکھائی ہے. اب آپ بتائیے میں اس کے آگے اور کیا بولوں؟ میں ایک بات اور بھی آپ کو بول دیتا ہوں، سنیے ایک بات اور. جو احناف حضرات ہیں، دیوبندی حضرات، آپ بھی شاید وہی ہیں. احناف حضرات عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حجت نہیں مانتے ہیں. عقیدے کے باب میں، فقہ کے باب میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں وہ، عقیدے کے باب میں ان کو حجت نہیں مانتے ہیں. اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی ابتدا عقیدے سے ہوتی ہے. اصل عقیدہ ہے. اگر کسی انسان کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے بعد جو باقی باتیں ہیں بعد میں آئیں گی، عقیدہ سب سے پہلے ہے. اگر کوئی ایسا امام جس سے آپ اپنا عقیدہ لینا برداشت نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا عقیدہ صحیح نہیں مان رہے ہو. امام ابو حنیفہ سے آپ اپنا عقیدہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر آپ ان کا عقیدہ صحیح مانتے تو کیا آپ اپنا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نہیں لیتے؟ کیا آپ اپنا عقیدہ ابو منصور الماتوریدی سے لیتے؟ کیا آپ اپنا عقیدہ اشاعرہ سے لیتے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اپنا عقیدہ کیوں نہیں لیتے ہیں آپ لوگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں آپ کوئی خرابی سمجھتے ہو، جبکہ ہم اپنا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لیتے ہیں. آپ کیسے لیے؟ آپ تو غیر مقلد ہیں، آپ تو کسی کو مانتے ہی نہیں، کچھ ہو آپ تو کچھ مانتے ہی نہیں کسی کو. اب یہ تو آپ کا دعویٰ ہے بھائی صاحب، یہ تو آپ کا کہنا ہے نا. اب میں آپ کے سامنے ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں اپنا عقیدہ علماء اہل السنہ والجماعہ سے لیتا ہوں، جن میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور آپ اس کے الٹا کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں لیتے ہو. تو اب بتائیے اس کا کیا جواب میں دے سکتا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جو دیگر علماء اہل السنہ والجماعہ ہیں ان تمام سے میں اپنا عقیدہ لیتا ہوں. چلیے ٹھیک، دو سوال ہو گیا، سمجھ میں آئیے. نہیں، آپ یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، تو کیا آپ کا صرف گستاخی امام ابو حنیفہ کا نہیں، آپ جتنے بھی علماء ہیں ہم تو دیکھتے ہیں، ہم سن رہے تب میں آپ کو بتا رہے ہیں سر. ہم دیکھ رہے ہیں جب تک مولانا اسرار صاحب کو مرے 30 سال 40 سال 35 سال ہو گیا، ان کی بات کوٹ کر کے ان کو بتا رہے، ایکسپوز کر رہے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کو ایکسپوز کر رہے ہیں. سنیے، اگر ڈاکٹر اسرار صاحب یا دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی ایسی بات کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جائے گی، اللہ کے رسول کی باتوں کے خلاف جائے گی، یہ غلط بات پتہ ہے. یہ دیکھیے، یہ آپ غلط، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، پہلے پوری بات سن لینا. جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک عقیدہ ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر ایک چیز کے اندر سمایا ہوا ہے. اس دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. کیا آپ اس کو صحیح مانتے ہیں؟
अब क्या हम इस पर डॉक्टर असरार साहब की तायद करें और ढोल पीटें कि हाँ डॉक्टर इसरार साहब बड़े अच्छे आलिम थे, या हम उनकी वो अल्लाह तरदीद के करें? वली हैं, डॉक्टर इसरार साहब अल्लाह के वली हैं। तो जैसे समझ मैं अभी एक अकीदा बता रहा हूं उनका, भाई साहब, उनका अकीदा ये है कि इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, शजर हजर सब कुछ, हर चीज के अंदर अल्लाह समाया हुआ है और गोया कि हर चीज अल्लाह ही है। ये उनका अकीदा है, क्या आप इसको सही मानते हैं? हम तो पढ़े कुर्सी समावाती और ये किस इमाम का अकीदा है? किस इमाम का अकीदा है ये? आप बोले ना हाँ इमामों को नहीं मानते, हम इमामों को नहीं मानते। आप तो आप बताइए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर असरार साहब का, मैंने बताया कि ये डॉक्टर असरार साहब का अकीदा है। क्या अब इसके बाद हम खामोश रहें और जो नौजवान गुमराह हो रहे हैं डॉक्टर असरार साहब के पीछे, हम कहें कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, डॉक्टर असरार साहब जो दुनिया की हर चीज को अल्लाह ताला का दर्जा दे रहे हैं, क्या ये हम इसकी तायद कर दें या उनकी तरदीद करें? देखिए, पहले तो हम इस पर रिसर्च करेंगे, सोचेंगे क्या, पहले हम उस तहकीक करेंगे, उसके बाद आप, क्योंकि आप लोग घुमा देते हैं बात को। अच्छी बात है कि आपने तहकीक की बात कही, आप बदगुमानी मत करो प्लीज। आप तहकीक करो, अच्छी बात है, लेकिन बदगुमानी से स्टार्ट करो। हम तहकीक करेंगे। अच्छा, अभी देखिए खैर खाई ये हमारी कि कोई अगर इस दुनिया में अगर मिस्टेक करके गया और कोई अगर उस मिस्टेक को पॉइंट आउट करके लोगों को उस मिस्टेक से रोक दे तो वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, आखिरत का बोझ कम कर रहा है। तो यहाँ पे बात क्या है ना, बगैर दलील के हम बात नहीं करेंगे। सुनिए, और आपने जो कहा ना, आप इमामों को भी काफिर कहते हैं, अभी आपने ये भी कहा क्या? अभी ये कहा हम लोग को कहते हैं, हम लोग को काफिर कहते हैं, हम लोग जो पॉइंट हम लोग को कहते हैं। कौन से इमामों को काफिर कहते हैं? मालूम है आप, काफिर बोलना कितनी बड़ी चीज है अभी। अच्छा बोलो, कौन से इमाम को काफिर बोले हमने? नहीं, हम नहीं कहा, इमाम को नहीं, ये कह रहे हैं कि हम लोगों को। हाँ, तो यहाँ पे बात क्या है, आपको गलत कहने और काफिर कहने में दोनों में डिफरेंस नहीं मालूम है। किसी को गलत बोल रहे हैं तो आप समझते हैं कि काफिर बोल रहे हैं, काफिर नहीं बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। काफिर कहना एक बड़ी चीज होती है, काफिर कहना बड़ी चीज होती है। तो कैसा होता है, जो है आसान सा शब्द है, जो है ना बाबा, जो है जितना है उतना बयान करो, उससे बड़ा चढ़ा क्या बयान करेंगे? फिर कैसे स्टडी होगी?